Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss what an inventory item is. As you know that inventory is what we usually sell to our customers or client, or we utilize to manufacture a new product which again we sell to our customers. Now inventory is our asset. Whenever we buy inventory item, the sole purpose is that we are going to sell it to our customers, or through some process we are going to add value to that product and they'll sell it to our customers. So the main product, the main item that we are selling is the inventory item. تو inventory item وہ item ہے basically جس کے بنیاد پہ ہمارا بزنس چل رہا ہے. جو بھی پروڈکٹ اگر ہماری ریٹیل کی شاپ ہے، جو بھی چیز ہماری ریٹیل کی شاپ میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ہماری انوینٹری آئٹم ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انوینٹری آئٹم ہمارے پاس ایز این کمپنی ایسٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے جب تک کہ یہ بک نہیں جاتا. جب بھی یہ بکتا ہے تو اس کا ایکسپینس ہوتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ، اور اس کے بکنے سے جو آمدن ہوتی ہے وہ ہماری انکم کہلاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اکاؤنٹنگ میں اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح کوئک بکس بھی اسے آٹومیٹکلی اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں مینوفیکچر کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں خرید کے بیچتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہوں، ہو سکتا ہے وہ ریٹیلرز ہوں، ہو سکتا ہے وہ اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہوں جو یہ تمام انفارمیشن، یہ تمام چیزیں، یہ تمام آئٹم خریدیں. لیکن ہم نہ صرف اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ پورا پروسیس کہ کس سے ہم نے کس طریقے سے خریدا، کب خریدا، کس پرائس پہ خریدا، کس پرائس پہ ہم نے اسے اپنے پاس مینٹین کیا، کس پرائس پہ ہم نے سیل کیا، اور اپنے وینڈر کو کس طریقے سے پے آف کیا، یہ ساری چیزیں ہم اکاؤنٹس میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم کوئک بکس میں بھی یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں انوینٹری مینجمنٹ سسٹم. تو اب آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہونا شروع ہوا کہ ہمارا جو مین فوکس ہے بزنس کا وہ ہے انوینٹری آئٹم کی پروکیورمنٹ، خریدنا اسے، اینڈ سیلز، اور اس کو اپنے کسٹمر کی کلائنٹ کو بیچنا. اور اس کے دوران یہ تمام ٹریکنگ کہ ہم نے یہ کس طریقے سے اپنے وینڈر سے خریدا، کس پرائس پہ خریدا، کمپیریٹیو اگر بنائی تو کیا بنائی، اگر اس کو ہم نے کوئی پی او دیا تو کون سا دیا، اس پی او کے اگینسٹ ہمیں ڈلیوری کب ملی، یہ چیز کہاں ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے اسٹور میں کتنا مال موجود ہے، اس کی ایوریج پرائس کیا ہے، اور ہمارے پاس ری آرڈر لیول سیٹ ہے یا نہیں. یہ تمام ٹریکنگ ہمارا کوئک بکس ہمارے لیے کر دیتا ہے. یہ کام فزیکلی مینولی کرنا بہت مشکل طلب کام ہے، کیونکہ ہمیں ہر موومنٹ کے بعد، موومنٹ کا مطلب ہے نئی چیز آنا، پرانی چیز بک جانا کے بعد ہمیں یہ ریکارڈنگ کرنا ہاتھ سے پڑتی تھی، اور بن کارڈز مینٹین کرنا پڑتے تھے، اور ان کے ساتھ اسٹاک کارڈز مینٹین کرنا پڑتے تھے. لیکن یہ سارا کام بیک وقت ایک وقت میں جو سسٹم کر دیتے ہیں انوینٹری مینجمنٹ سسٹم، ان میں سے ایک ہے کوئک بکس. یہ تمام ٹریکنگ کس وینڈر نے ہم نے سپلائی کیا، اس کو ہم نے پیمنٹ کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے، کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے، کس اکاؤنٹ سے کی ہے، یہ ساری ٹریکنگ ہمیں آٹومیٹ کر دی ہے کوئک بکس نے. تو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم بھی موجود ہے ود ان کوئک بکس. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نان انوینٹری آئٹم. اب اس کی ہمارے پاس ریکارڈ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نان انوینٹری آئٹم وہ آئٹم ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ہماری انوینٹری آئٹم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم سیل اس طریقے سے علیحدہ سے نہیں کرتے بلکہ ان کنجکچر ملا کر اپنے مین آئٹم کے سیل کرتے ہیں. اور جو ہمارا سیل پرائس ہم نے اپنے مین آئٹم کی تعین کی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ہم عام طور پہ نان انوینٹری آئٹم کی پرائس بھی شامل کر چکے ہوتے ہیں. اس کا ہم اس طریقے سے نہ ٹریک رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہم اسے ایکسپینس آؤٹ کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم اسے کنزیوم کرتے رہتے ہیں. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جب ہم سریا بیچتے ہیں
تو سریا بیچنے کے وقت آپ کو پتا ہے کہ راڈس کو ہم بائنڈنگ وائر سے باندھتے ہیں. وہ جو ہم راڈس کو باندھتے ہیں بائنڈنگ وائر سے وہ ہمارا نان انوینٹری آئٹم ہے. ہم اصل چیز جو بیچ رہے ہیں وہ ہے سریا. اسی طرح سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری اور چیز ہے جس میں لیبلز شامل ہیں جو ہم اپنے آئٹم کے ساتھ چپکاتے ہیں. اس کے علاوہ پیکنگ شامل ہے, شاپر شامل ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم 2-3 چیزیں ملا کے بیچ رہے ہیں, اس کے اوپر جو لگا ہوا ٹیپ ہے وہ شامل ہے. یہ تمام کاسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کاسٹ اتنی نہیں ہوتی کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا اثر ہو. لیکن پھر بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے خریدی ہیں, کس پرائس پہ خریدی ہیں, اور جب ہم نے انہیں استعمال یا کنزیوم کر لیا ہے تو ہمارا ایکسپینس کتنا ہوا ہے. مین چیز بیچنے میں جتنا ہمیں انکم اور جتنا ہمارا کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوگا یقیناً اس کا یہ فریکشن بھی نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی ہم ریکارڈ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام چیزیں خریدی, ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ان کو ہم نے ایکسپینس آؤٹ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نان انوینٹری آئٹم سپورٹ کرتا ہے ہمارے مین آئٹم میں. ہو سکتا ہے اس کی پیکنگ ہو سکتا ہے کوئی پلاسٹک کی ٹائی ہو, کوئی بائنڈر ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ استعمال ہو گئی ہے فار دا سیک آف میکنگ آر پروڈکٹ مور پریزنٹیبل ٹو آر کسٹمرز اور ان کو ایزیلی ہینڈل کرنے کے لیے. تو یہ ہوتے ہیں ہمارے بیسکلی نان انوینٹری آئٹم جو کہ ہم اپنے پاس ان کا خرچہ ضرور ریکارڈ کرتے ہیں لیکن وہ ٹریک نہیں ہوتے لائک آر انوینٹری. انوینٹری مینجمنٹ سسٹم میں وہ اس طریقے سے داخل نہیں ہوتے, اور یہی ان کا مین ڈفرینس ہے انوینٹری آئٹم کے ساتھ. انوینٹری آئٹم اگر آپ دیکھیں, اگر ہم ایک کسی دکان پہ کوئی بڑا سا آئٹم بیچ رہے ہیں اور جب بھی اسے ہم ٹرانسپورٹ کرنے لگیں گے تو ہم اس کو اچھی طرح پیک کر کے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو دیں گے, اور جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم اس پیکنگ کی علیحدہ سے قیمت وصول نہیں کرتے اپنے کلائنٹ سے, کیونکہ اس کی ویسے ہی قیمت بڑی کم ہے ایز کمپیئر ٹو مین آئٹم. اور یہی ڈفرینس ہے بٹوین انوینٹری آئٹم نان انوینٹری آئٹم. نمبر 1 is price, but the biggest one is that inventory item is tracked, is part of accounts all the way through. جب سے خریدا, جب اسے اسٹور کیا, جب بیچا, تمام پہ اس کے اثرات پڑے. نان انوینٹری آئٹم پرائس میں بہت کم ہے, اسے جب خریدا تو یہ ہمارا ایک ایکسپینس ہوا, اور جب استعمال ہو گیا تو یہ کنزیوم ہو گیا اور ختم ہو گیا, تو اس کو ہم ٹریک نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو ڈفرینس بھی ان کے سمجھ میں آ گئی. اب آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں انوینٹری آئٹمس کی. کیا ہو سکتی ہیں ہمارے پاس؟ اگر کوئی الیکٹرانک کا اسٹور ہے تو اس کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سارے ہمارے انوینٹری آئٹمس ہیں. ہمارے پاس LCD ہے, ہمارے پاس ریفریجریٹر ہے, ہمارے پاس فریزر ہے, ہمارے پاس کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم جو ہم بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے, اور وہ ہے ہمارا بیسکلی انوینٹری آئٹم. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی اسٹور ہے, ریٹیل کی دکان ہے, اس میں جتنی بھی اشیاء ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ سارا ہمارا ایسٹ ہے. اگر ہمارے پاس اسپیئر پارٹس کی دکان ہے تو اس کے اندر جتنے بھی اسپیئر پارٹس رکھے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے ایسٹ ہیں. اگر ہمارے پاس گاڑی کا شو روم ہے تو یقیناً گاڑیاں ہمارے ایسٹ ہیں. اب اسی طرح سے ہم نان انوینٹری آئٹم کی بھی اگزامپل لے لیں. اگر آپ نے وہ گاڑیاں اپنے گاہک کو دے رہے ہیں اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے اندر میٹس ڈال دیتے ہیں یا کی چین دے رہے ہیں تو یہ ہمارا نان انوینٹری آئٹم ہے. اس کا ہم بہت زیادہ ہمارا پرائس ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے, کہاں گاڑی اور کہاں کی چین. یہ ہم اپنے پاس خرید کے ضرور رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹریک نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنے پڑے ہیں, کہاں گئے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ ایک کی چین ہمیں دینا ہے, اور اس کو ہم ایکسپینس آؤٹ اسی طرح کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس اگر جنرل اسٹور ہے اس میں ہم آفر دے رہے ہیں اور 2-3 چیزیں اکٹھی ہم پیک کر رہے ہیں, تو اسکاچ ٹیپ سے جس سے ہم وہ چیز باندھیں گے وہ ہمارا نان انوینٹری آئٹم ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی, جب ہم سریا بیچتے ہیں تو ہم سریے کو آپس میں باندھتے ہیں لوہے کی تار سے, وہ بھی ہمارا نان انوینٹری آئٹم کنسیڈر کیا جائے گا. ان کنکلوژن, انوینٹری آئٹم از آر مین پروڈکٹ آن وچ وی انویسٹ, جس کے اوپر ہم انویسٹ کر کے خریدتے ہیں
جب ہم اسے خرید لیتے ہیں تو دس از کنسیڈرڈ ایز این ایسٹ فار دا کمپنی، یہ اس کے ایسٹ میں اضافہ کرتا ہے. اینڈ وین اٹ از سولڈ the expense is recorded in cost of goods sold and the income is recorded under the heading income. اور یہ پوری ٹریکنگ فرام بائنگ ٹو سیلنگ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم اور اکاؤنٹنگ سسٹم میں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اینڈ دس از دا مین آئٹم آن وچ بزنسز کانسنٹریٹ، یعنی بزنس کا دار و مدار ہی آپ کے مین انوینٹری آئٹم پہ ہے. سو دیٹس آل for today. Thank you so much.